اپنی اپنی جگہوں پہ، لیکن آؤ اور چیخ کر بتا دو ہماری مسلکیں مختلف ہیں، ہمارے مکاتب فکر مختلف ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہماری تہذیب مختلف ہیں، مگر ایمان ہمارا یہ ہے کہ دین بچے گا تو مسلک بچے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستانی مسلمانوں شریعت بچا لو، پگڑی بچ جائے گی۔ ہندوستانی مسلمانوں شریعت بچا لو، خانقاہ بچ جائے گی۔ شریعت بچا لو، مسجدوں کے میناروں سے آواز اذان کی باقی رہے گی۔ لیکن ہمارا کنسپٹ کیا ہے؟ آخر ہم چاہتے کیا اس دیش میں ہمارا موٹیو کیا ہے؟ ہماری اینگل کیا، ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے، ہمیں درنام کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے میک اپ کیے ہوئے لوگ شکل سے خوبصورت لگتے ہیں، مگر اینکر زبان کھولتی بھینکر بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہماری لڑائی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان زندہ رہے گا تو اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بھارت کے تنکے کی حفاظت کرے گا۔ بے شک انشاءاللہ۔ ہم وہ قوم ہیں، یاد رکھو پینڈیمک کورونا کے زمانے میں جب تم تھالی بجا رہے تھے تو ہم تھالی سجا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ مگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، کسی ایک مسلمان نے بھی کسی کو کھانا نام پوچھ کر نہیں دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ اور ہم آج بھی اعلان کرتے ہیں کہ کمزور لوگوں، ایک پلیٹ کھانا دینے سے پہلے تم ہم سے ہمارا نام پوچھتے ہو؟ یہ تمہاری مانوتا ہے، یہ تمہاری دیا ہے، یہ تمہاری کرونا ہے، یہ تمہاری مایا ہے، یہ تمہارا چھما ہے۔ آؤ ہمارے دروازے پہ آ جاؤ۔ نہیں، دروازے پہ کیوں آؤ گے؟ تم ہمارے بھائی ہو، ہمیں خبر دو، ہم کھانا تمہارے گھروں میں پہنچائیں۔ انشاءاللہ۔ اور سنو، ہم تم سے نام نہیں پوچھیں گے، نام تو غیروں کا پوچھا جاتا ہے، تم تو ہمارے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم آپ سے آپ کا نام کیوں پوچھیں گے؟ ہم اس دیش میں پیدا ہوئے، اس دیش میں بڑے ہوئے، اس دیش میں پلے، اس دیش میں پڑھے، اس دیش میں چلے، اس دیش میں ہم ساتھ رہ رہے، پھر بھی ہمیں نام پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ تو بڑی دربھاگیہ کی بات ہے۔ نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ایک مٹھی بھر لوگ بدقسمتی سے 47 میں دیش کا بٹوارا ہوا تھا، مٹھی بھر زہریلے لوگ آج دلوں کا بٹوارا کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو بانٹ دیں۔ میں دیش کے کروڑوں ہندو بھائیوں کو آدر سمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنا یہ ہمارا اسلام ہے۔ بے شک بے شک، اسلام یہ ہمارا کمال نہیں، یہ ہمارا دھرم ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم فرمایا ہے، مشورہ نہیں، مسلمانوں کو آدیش دیا ہے کہ جس دیش میں رہو، جس گھر میں رہو، جس محلے میں رہو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا کرتویہ ہے، ہم اپنے کرتویوں کا نرواہن کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، اے دیش واسیوں، آپ گمراہ نہ ہوئیے، دلوں کا بٹوارا نہ ہو۔ اس دیش کو اگر کسی نے تاج محل بنا کر سجایا ہے، اس دیش کو اگر کسی نے قطب مینار بنا کر سجایا ہے، اگر اس دیش کو کسی نے پینٹنگ سے سجایا ہے، اگر اس دیش کو کسی نے آرٹ، کلچر اور میوزک سے سجایا ہے، تو وہ ہم ہیں جس نے اس دیش کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
ہم نے اس ملک کو سجایا ہے، ہم نے اس ملک کو بنایا ہے، ہم نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اور ملک کی محبت کا یہ عالم یہ ہے کہ ہندوستان اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو ہم تیری مٹی سے تیمم کر لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذرا اس دیش واسیوں کو بتا تو دو، ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، آنے والوں کا نام نہیں پوچھا جاتا ہے۔ آپ آ کر دیکھ لو ہم رکوع میں کیا کر رہے ہیں، ہم سجدے میں کیا کر رہے ہیں، آئیے اور دیکھ لیجئے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، مگر ہم اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ دو بھائیوں میں لڑا دیں، آپ راج کریں، آپ کو کرسی پیاری ہے، آپ کو ستہ پیاری ہے، ہوا کرے، ہمیں ان چیزوں کا لوبھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ملکوں کی حکومت بدلتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم نے کب کہا کہ آپ سے ہم کچھ چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ